تقریب کی رونمائی لفظ بولتے ہیں محترمہ تابندہ سلیم صاحبہ، یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کی یہ تقریب بڑی اہم ہے، ہمارے مہمان بڑا وقت نکال کے بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، تو جب یہ تشریف لائیں تو آپ ان کے شان شان استقبال ضرور کیجیے گا۔ تشریف لاتی ہے محترمہ تابندہ سلیم صاحب۔ اہل چکوال اور میرے تمام صحافی بھائی اور میرے تمام کلیگز، آپ سب کو بہت بہت میری دلی دعائیں اور میرا سلام قبول کریں۔ میں عرصہ 4 سال بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کر رہی ہوں اور مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نا اپنے علاقے میں آ گئی ہوں۔ اہل چکوال مجھے اتنا پیار دیا، اتنا خلوص دیا ہے کہ میری بڑی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں ادھر، اور ابھی بھی دل یہی چاہتا ہے کہ میں واپس ادھر ہی آ جاؤں۔ مطلب میرا اتنا مجھے انہوں نے مان دیا، عزت دی، پیار دیا کہ مجھے لگتا ہے جیسے نا مجھے یہاں پہ مجھے جس سے اپنے گھر میں سیکیورٹی فیل ہوتی ہے نا، ایسی فیل ہوتی ہے مجھے ادھر آ کے نا۔ تو یہ ان کا پیار ہے خواجہ سلیم صاحب کا، اور ساری میری ٹیم جتنی بھی ہے، سب کے سب آپ سب کا خلوص ہی ہے جو مجھے کھینچ کے پھر واپس لے آتا ہے ادھر، اور میں نے اپنی تقریب بھی ادھر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اپنی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ دوسرا، یہ کتاب جب میں نے لکھی تو میرا بائی پاس ہوا تھا اور بیڈ ریسٹ پہ تھی۔ اس دوران میرے ایک صحافی بھائی نے اور میری بہن نے، انہوں نے مجھے انکریج کیا، انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا کہ آپ ٹائم کا جو ہے نا استعمال کریں اور اپنی تحریریں جو ہے نا انہیں کمپوز کر لیں۔ مجھے بھی بڑا اچھا لگا، میں نے اس کو کمپائل کر کے ایک بک کی شکل دے دی۔ اس میں میرے سوشل ایشوز پہ جو میں نے لکھے کالم، یا میں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو لکھے، اور ایک تصحیح کا پہلو سمجھتے ہوئے نا کہ ہمارے ینگ جنریشن کی نا کردار سازی، تعمیر کردار ہونا ضروری ہو گیا۔ ہماری ینگ جنریشن میں بہت ساری قباحتیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، نیو گیجٹس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے نا اپنی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ جو دین نے ہمیں ایک ضابطہ حیات دیا نا، ہم پریکٹیکلی اس سے بہت دور چلے گئے ہیں، اور مغرب کی تقلید میں ہم نے ان کی ساری برائیاں اپنے بچوں میں سرایت کر دی، اور فخر کے طور پہ ہم بچوں کو گیجٹ دے رہے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کو دل بہلانے کے لیے موبائل دے رہے ہیں، مطلب ہم اپنی ویلیوز کو کھوتے جا رہے ہیں۔ تو ان کو ریوائیو کرنے کی کوشش میں نے کی ہے اپنے کالم کے ذریعے۔ میں نے حکومتی اقدامات کے اوپر بھی قلم اٹھایا، اور اس کے اندر جو معاشرے میں ہماری برائیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کے اوپر بھی آواز اٹھائی، اور اس کی اصلاحات کے لیے کچھ سجیشنز بھی ساتھ دیے، جس میں کافی حد تک میں نے اس پہ امپلیمنٹیشن بھی دیکھی۔ حکومت نے بھی اس کے اوپر تھوڑی غور بھی کیا، چند ایک اقدامات جو میں نے ان سے شیئر کیے تو اس کے اوپر انہوں نے عمل بھی کیا ہے تجاویز پہ میری۔ تو یہ مجھے بہترین لگا کہ یہ موڈ آف ایکسپریشن جو ہے نا یہ بہترین ہے۔ مطلب آپ کسی موضوع کے اوپر قلم کشائی کریں، پھر اس کے تمام جو ہے مضمرات کے اوپر غور کریں، پھر اس کے حل کے لیے تجاویز بھی دیں، اور بلا شبہ حکومت جو ہے ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، ہماری آواز جو ہے نا پہنچتی ہے۔ اس لیے ایک تعمیری مقصد لے کے میں نے یہ تحریری کام شروع کیا، اور اس کو کمپائل کر کے ایک بک کی شکل دے دی ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ ہماری نوجوان نسل اگر یہ پڑھتی ہے اور اپنی تعلیم میں بھی اسے اگر شامل کیا جاتا ہے تو ان کے لیے ان کی کردار سازی میں یہ بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ تو آج اس تقریب کی جو ہے ادھر رونمائی ہو رہی ہے، مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے۔ دوسری میری جو دوست ہیں رفعت انجم صاحبہ، یہ بڑی اعلیٰ پائی کی شاعرہ ہیں، بہت پرخلوص اور بہت نیک نیت خاتون ہیں۔ تو میری ان کے ساتھ تھوڑی سی ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس دوران ہی میں نے ان کی شخصیت کو بہت اپنے دل کے قریب پایا، اور اس میں بہت
جو ایک آئیڈیل ہوتی ہیں کسی ایک انسان کو پرکھنے کی خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ الحمدللہ ان میں ساری مندرجہ ذیل پائی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ میری بہت اچھی دوست ہیں اور میں نے ان کی تقریب رونمائی بھی اپنے ساتھ ہی ارینج کروائی کہ ہم دونوں کی اکٹھی ہو اور اہل جگوال کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے پاس شاعرہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی شاعرہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ان کی بہت دل سے قدر کرتی ہوں, بالکل میری بہن ہے. اور میڈم رضوانہ بیگ جو میری اتنی اچھی دوست ہیں, میری بہن ہے, انہوں نے بھی بڑے ہی اچھے الفاظ میں میری جو ہے وہ کیا کہوں میں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, انہوں نے بہت اچھے انداز میں مجھے پورٹرے کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی جناب, تہہ دل سے ممنون ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں تقریب کے اختتام پہ آپ کو اپنی بک دوں گی, آپ لازمی ضرور بک پڑھیے گا اور اپنے بچوں کو ہو سکے تو وہ بکس ضرور پڑھائیے گا جو زیر تعلیم ہو, یہ ان کے کام آئیں گی. اور خواجہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے اپنے پریس کلب میں مجھے عزت بخشی اور اتنی پروقار تقریب کا اہتمام کیا. اور جنرل عبدالقیوم صاحب کا میری تقریب میں آنا میرے لیے باعث صد افتخار ہے, اور نثار صاحب کا آنا میرے لیے اتنا مطلب خوشی کا باعث ہے کہ میں لفظوں میں شکریہ نہیں ادا کر سکتی. یہ دو بہت ہی اعلیٰ پائے کی شخصیات میری تقریب میں آئی ہیں, میرا ان سے انٹریکشن ہوا ہے, یہ میری خوش بختی ہے. جنرل صاحب بہت شکریہ, نثار صاحب بہت شکریہ. اور ان کی تو تعریف ہے, اپنا نام ان کی اپنے کیا کہتے ہیں, راجہ مجاہد افسر صاحب نے اتنے پرخلوص طریقے سے میری پہلی تقریب کی جو رونمائی ہوئی پنڈی میں, وہاں بھی خصوصی طور پر شرکت کی اور مہمانوں میں سب سے پہلے آئے اور پورا تقریب کا مطلب سارا کر کے تقریب اٹینڈ کر کے اینڈ پہ گئے ہیں. تو میں دل سے ان کی قدر کرتی ہوں. اور وہاں بھی جا کے انہوں نے فخری طور پہ اعلان کیا کہ آپ کی تقریب نیکسٹ جو ہوگی نا وہ چکوال میں ہوگی اور میرے زیر اہتمام ہوگی. تو ماشاءاللہ ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بہت شکریہ مجاہد صاحب, اسٹے بلیسڈ, سلامت رہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب لاہور کا بھی کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں بھی انہوں نے کرانی آرٹس کونسل میں نا. اور جناب جزاک اللہ, سلامت رہیں, بہت شکریہ.